ناول وہ میری چھوٹی سی دلہن، جسے لکھا ہے ہنا ناز نے۔ میں کی سناؤں، میں ہوتا کون ہوں تمہارا؟ اس نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا انداز ابھی بھی کچھ جھکڑا ہوا سا تھا۔ رابطہ اسے بےحد معصومیت سے دیکھنے لگی۔ دو پل کو دونوں میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اب جاؤ سونے دو مجھے، نیند آ رہی ہے، اس نے پھر سے لیٹتے ہوئے کہا تو رابطہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہولی نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ اس کے کانوں میں اس معصوم کے سسکنے کی آواز پڑی، اور پھر اس کی بس ہو گئی۔ بس اس کے آنسو ہی تھے جو اسے بے چین کر دیا کرتے تھے۔ وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ رابطہ کو اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اب وہیں کھڑے کھڑے رونے لگی تھی۔ اس کی نیلی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ زمین کو تکے ہوئے سسک رہی تھی۔ ہولی نے اسے دیکھا، پھر ایک پل میں اٹھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اسے لگتے ہی رابطہ کا رونا اور بڑھ گیا۔ ولی اب اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کیسے ہمارے بارے میں یہ سب سوچ سکتے ہیں؟ آپ بہت برے ہیں، آپ نے ہمارا دل دکھایا ہے۔ وہ روتے روتے تڑپ کر بولی تھی، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی رہی تھی۔ ولی نے خاموشی سے اسے چپ کروایا، پھر بولا، میں نے کب کہا مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے رابی؟ یہ تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ مجھے بس برداشت نہیں ہوتا تمہیں کسی اور کے نزدیک دیکھوں۔ میرا دل اذیت سے بھر جاتا ہے، میرا اپنے جذباتوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ ولی نے اب اسے بےحد پیار سے سمجھایا تھا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں پر اپنے ہاتھ بھی پھیر رہا تھا۔ اسے بےحد پیار سے اس کے بالوں کو چوما۔ اب اس کا رونا تھم گیا تھا، دونوں کی بے چینی اب کم ہوئی تھی۔ وہ صرف ہمارا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، رابطہ نے اس سے الگ ہو کر اسے بتایا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب سونے چلے؟ رابطہ نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے بیڈ کی جانب لے آئی۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر سو گیا تھا کہ اب واقعی دونوں کو نیند آ گئی تھی۔ حویلی کے ایک کمرے کی لائٹس بند تھی۔ ایک وضو زمین پر اپنے دونوں گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، اس کے سسکنے کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اسی کے کمرے میں ایک وجود اور سویا ہوا تھا، گہری نیند میں۔ اگلی صبح ولی نے رابطہ کو کلاس تک چھوڑا تو اسے فضا دکھائی گئی۔ اس کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ فضا نے ان دونوں کو دیکھا تو مسکرا دی۔ کیسی ہو فضا؟ ولی نے پوچھا۔ وہ اسے اب ایک دوست سمجھتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ فضا نے وہی کھلی ہوئی آواز میں کہا تھا جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آئی ایم آلسو گڈ، ولی نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ رابطہ کا دھیان رکھنا، چلتا ہوں، ولی نے کہا اور مڑ گیا۔ فضا نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ دل میں ایک بات آئی تھی، کاش کوئی شخص ایسا ہی اس کے لیے بھی کہا کرتا، فضا کا دھیان رکھنا، لیکن نہیں، یہ اس کی قسمت میں نہیں شاید۔ وہ اب ٹوٹے دل کے ساتھ بھی پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ اداسی میں بھی مسکرانا اس کا ہنر تھا جیسے۔ ثنا اور کامن بھی دوسری گاڑی سے آ چکے تھے۔ ثنا آج کل کچھ خاموش ہی رہنے لگی تھی۔ کامن نے اسے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے کچھ خاص جواب نہیں دیا تھا۔ ثنا کا چہرہ ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ اب صرف کھانے کے وقت سب کے ساتھ ہوتی تھی۔ کامن نے بھی زیادہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ لڑکا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد دوستوں میں چلا جاتا تھا، رات کو آ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ فضا اور رابطہ لنچ بریک میں باہر آئے تھے۔ فضا رابطہ سے بات کرتے ہوئے چل رہی تھی کہ ایک دم ہی وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھوں میں جو کتاب تھی وہ نیچے گر گئی۔ یو ایڈیٹ، دیکھ کر نہیں چل سکتے ہو؟ فضا نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے سامنے والے شخص پر بگڑ کر کہا تھا۔ رابطہ کا اب دھیان گیا تھا، سامنے کامران تھا۔ رابطہ کچھ بولتی اس سے پہلے کامران بولا، سوری محترمہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اپنے دید ادھر رکھوائے ہیں، ورنہ ضرور دھیان دیتا۔ کامران کا جواب سن کر رابطہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ کوئی لطیفہ سنایا ہے اس نے؟ بدتمیز کہیں کا۔ فضا کو اس کی بات پر چڑ ہوئی تھی، اسی لیے رابطہ کو بول گئی اور اپنا رخ بدل کر چلی گئی۔ اف، تمہاری دوست خفا ہو گئی، اس نے اپنا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ سدھر جاؤ کامران، ہر وقت مذاق صحیح نہیں ہوتا۔ خیر، وہ مان جائے گی، رابطہ نے کہا اور چلی گئی۔ کامران ایڈمیشن کے سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ ایڈیٹ کہیں کا، سمجھتا کیا ہے خود
हो, कहीं का शहंशाह है क्या? वो बड़बड़ाते हुए कैफेटेरिया के एक टेबल के पास बैठ गई थी। वली पहले से वहीं मौजूद था। उसने उसे ये कहते सुना तो उसे देखा जो अजीब सा मुंह बनाए जा रही थी। वली को इसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। फिजा ने नजर उठाकर उसे देखा तो वो चुप हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों ज्वालामुखी बनी हो? वली ने हंसते हुए पूछा। मत पूछो यार, एक स्टूपिड मिल गया था, उसने थके लफ्जों में कहा। राफ्ता भी अब उसके पास आ बैठी थी। वली ने उसे इशारों में पूछा, क्या हुआ है? कामरान आया है एडमिशन के लिए, राफ्ता ने कहा तो फिजा ने उसे देखा और बोली, तुम उसे जानती हो? वो स्टूपिड आ ही गया यहाँ आखिर, वली भी बोला था। देखा, मैंने कहा था ना, वो एक नंबर का स्टूपिड इंसान है। फिजा को जैसे अपनी बात को सही साबित होते देख अच्छा लगा था। हाँ, वो तो एक नंबर का गधा लगता है मुझे, वली भी बोला था। और अब ये सिलसिला बढ़ गया। वली और फिजा दोनों उसकी बुराई में लग गए थे। वली और फिजा दोनों लगे हुए थे जब कामरान भी वहीं आ गया। वो भी एक चेयर लेकर बैठ गया। वली उसे देख खामोश हो गया था। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? फिजा गुस्से में चिढ़ते हुए बोली। मैडम, आपने बताया नहीं कि ये कैफेटेरिया आपका है? कामरान ने भी उस पर ताना कसा था। जस्ट शट अप। अगर कैफेटेरिया मेरा नहीं है तो भी यहाँ बहुत सी टेबल हैं, जाकर वहाँ तशरीफ रखिए। यहाँ आकर हमारी प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? फिजा ने भी जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। आप इतनी कोई प्यारी भी नहीं है जो मैं आपके साथ बैठना चाहूँगा। मैं तो अपनी दोस्त से मिलने आया हूँ। कामरान ने खुले अल्फाजों में उसकी बेइज्जती की थी। फिजा हैरानी से उसे मुंह खोलकर देखने लगी। कामरान उसके ही बगल की कुर्सी पर बैठा था। उसे यूं मुंह खोलकर खुद को देखते पाया तो उसने अपने एक हाथ से उसकी चिन ऊपर करके उसका मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद रखे मोहतरमा, मक्खी घुस जाएगी। राबी, इसे कह दो यहाँ से दफा हो जाए। और अगर तुम्हें इससे ही बातें करना है तो मैं ही चली जाती हूँ। फिजा गुस्से में उठते हुए बोली थी। बस कर दो यार, कितना लड़ोगे दोनों दोस्त? दोस्त बनने की कोशिश करो तो हम नहीं जाएंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम नहीं चले जाते हैं, लड़ते रहना आपस में। राफ्ता एकदम गुस्से में खड़ी भड़की थी। उसका गुस्सा देख अब फिजा और कामरान भी खामोश हो गए थे, लेकिन आंखों से अभी उनकी जंग जारी थी। वो एक दूसरे को मुसलसल घूर रहे थे। कामरान फिजा, ये कामरान है, हमारा बचपन का दोस्त, और अब से यहीं पढ़ेगा। पहले यूएस में रहता था, राफ्ता ने उसे बताया। हेलो फिजा हेलो, फिजा ने उखड़े अंदाज में मुंह टेढ़ा करते हुए कहा था। वो राफ्ता को नाराज नहीं करना चाहती थी। और कामरान, ये फिजा है, हमारी दोस्त। राफ्ता ने अब उसे भी उससे मुख्तलिफ किया। हाय, उसने भी उखड़े से अंदाज में ही जवाब दिया था। राफ्ता और वली ने बखूबी महसूस किया था, लेकिन राफ्ता ने सोचा वक्त के साथ दोनों घुल मिल जाएंगे। हवेली, अस्मा बेगम और आलम साहब आज हवेली वापस आ गए थे। वो सुलेमान साहब से मिले और अपने कमरे में चले गए। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। कामिल रोज की तरह अपने दोस्त के पास चला गया था। वली सो रहा था। राफ्ता को नींद नहीं आ रही थी। वो अस्मा बेगम से मिल चुकी थी। अब वो सना को ढूंढ रही थी। बहुत दिनों से उसकी उससे बात नहीं हुई थी। उसने उसका कमरा खोलकर देखा तो वो जमीन के एक कोने पर बैठी हुई कांप रही थी। राफ्ता को वो बहुत अजीब लगी। सना, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ है तुमको? राफ्ता उसके पास पहुंची तब उसे महसूस हुआ कि वो रो रही है और रोते रोते उसकी सांस अटक रही है। उसके हाथ कांप रहे थे और राफ्ता को देख वो और भी ज्यादा डर चुकी थी। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज, मुझे कुछ मत करो। वो अजीब सी हरकत कर रही थी। राफ्ता को एकदम ही कुछ अनहोनी का एहसास शिद्दत से हुआ था कि सना ऐसी तो ना थी। वो तो कितनी खुशदिल हुआ करती थी, एक जिंदा दिल लड़की। ऐसी हालत में ये नॉर्मल तो नहीं था। राफ्ता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसके सीने से लगे तड़प रही थी और बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे पास मत आओ।
رابطہ کے دل میں عجیب سی وحشت اتری تھی۔ کس نے کیا اس کے ساتھ ایسا؟ کیا ہوا ثنا کے ساتھ؟ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ رابطہ کو پل بھر میں سمجھ آ گیا تھا، اور یقیناً وہ ایسے اکیلے میں ہی ہوا کرتی تھی، تبھی حویلی کے کسی افراد کو اس کا یہ درد، یہ تکلیف، یہ حال دکھ نہ سکا۔ لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو شاید دیکھ بھی جاتا، لیکن سب کو صرف اپنی اپنی ہی پرواہ ہوتی ہے، اور شاید دکھ بھی جاتا تو اسے ہی غلط ٹھہرا دیتے کہ وہ لڑکی ہے تو اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ یہ اگر غلط نہ بھی بولتے تو صحیح کو جاننے کی کوشش نہ کرتے۔ ان کو لگتا لڑکی کی عزت اچھل جائے گی، لڑکی کی بدنامی ہوگی، کہ ایسا کیا ہوا ہوگا جو وہ ایسی حرکت کر رہی ہے۔ رابطہ نے اسے پانی پلایا۔ اب وہ کچھ حد تک خاموش تھی، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ رابطہ نے اسے بہت پوچھا، لیکن وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ رابطہ اب کمرے میں آئی اور ولی کو آواز دے کر اٹھانے لگی۔ وہ اٹھا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رابطہ نے اسے سب کچھ بتا دیا اور وہ آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ولی چلے نہ، اس نے اسے ہوش میں لاتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگ کر ثنا کے پاس آیا تھا کہ بہن کو درد میں دیکھنا بھائی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ ثنا بھی ایک بار پھر سے بکھر گئی۔ بھائی مجھے اسکول نہیں جانا، پلیز بھائی مجھے اسکول نہیں جانا، وہ روتے ہی کہہ رہی تھی۔ ولی کو اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ مسئلہ اسکول سے جڑا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت نصرت بیگم نے جب ثنا کو بنا یونیفارم میں دیکھا تو بولی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ نہیں جائے گی اسکول؟ ولی کی آواز گونجی تھی۔ حویلی کا ہر فرد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، سوائے رابطہ اور ثنا کے۔ ثنا نظریں جھکا گئی تھی اور رابطہ سب کے چہرے کو جانچنے میں لگی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جائے گی؟ تم اپنی بیوی کو اسکول بھیج سکتے ہو اور بہن کو گھر بیٹھانا چاہتے ہو؟ نصرت نے تنک کر جواب دیا تھا، جس میں چھپا طعنہ اسما بیگم نے بھی محسوس کیا تھا۔ ولی نے نصرت بیگم کی بات کو سنا تو اس کا چہرہ غصے سے تپ گیا۔ اس کے ہاتھوں کی نسیں ایک دم ہی ابھری ہوئی تھیں۔ اماں، ہر دفعہ آپ رابطہ کو نہ لایا کریں بیچ میں۔ وہ میری بیوی ہے اور ثنا میری بہن ہے، اور میں دونوں کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ثنا ابھی کچھ دن اسکول نہیں جا سکتی، میری بات کو سمجھے۔ ولی کا انداز ایک دم اکڑا ہوا سا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ولی؟ آپ ہمیں کھول کر بتائیں، مسئلہ کیا ہے آخر؟ اس بار سلیمان صاحب بولے تھے۔ ولی نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک نظر ثنا کو دیکھا، جو ایک دم ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ رابطہ اس کے بغل میں بیٹھی تھی۔ رابطہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا۔ وہ تسلی دے رہی تھی، دادا جانی مجھے لگتا ہے ثنا کو کسی اچھے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ ولی کی بات سن کر سبھی ایک دم گھبرا گئے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کس نے کہا تمہارے دماغ میں ڈالا ہے؟ ضرور اس رابطہ نے یہ سب باتیں ڈالی ہوگی تم دونوں بھائی بہن کے کانوں میں۔ ارے یہ ثابت کیا کرنا چاہتی ہے کہ میری بیٹی پاگل ہے؟ اور دیکھو تو کیسے اپنے وش میں چلا رہی ہے میرے بیٹے کو۔ میرا بیٹا تو اس کے آگے کسی کی سنتا ہی نہیں۔ اب ہائے اللہ، اس معصومیت کے پیچھے یہ اتنا بڑا جال بننے والی لڑکی مجھے ہی ملنی تھی کیا؟ نصرت بیگم سر پر ہاتھ رکھے اناپ شناپ بولے جا رہی تھی۔ اسما بیگم تو ان کی باتوں سے کافی حیران ہوئی تھی۔ شادی کے وقت وہ کتنی بھلی بھلی بنی پھر رہی تھی، اور اب سارے رنگ سامنے آ رہے تھے۔ بس کر دیں اماں، نصرت بیگم رابطہ کو کیوں قصوروار کہے جا رہی ہیں؟ اور مت بھولے کہ ولی اور رابطہ کی شادی ہم نے کروائی تھی۔ سلیمان صاحب بھڑک چکے تھے۔ ان کو نصرت بیگم کا یہ انداز کافی ناگوار گزرا تھا۔ حمزہ صاحب نے بھی بیوی کے اشارے سے چپ ہونے کا کہا تو وہ منہ سکوڑتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ ولی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بات کھول کر بتائیں اس کو، سلیمان صاحب نے بےحد آرام سے پوچھا تھا۔ اور پھر ولی نے انہیں ساری باتیں بتانے کا فیصلہ کر بھی لیا تھا۔ میں آپ کو سب بتا دوں گا دادا جانی، پر پہلے مجھے وہ کرنے دے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ بھروسہ رکھیں، وہ میری بہن ہے، ولی نے کہا تو سلیمان صاحب نے بھی حامی بھر دی۔ اور ان کے فیصلے کے آگے تو پھر کوئی کچھ
کہاں ہی بول سکتا تھا۔ آج ولی نے کالج سے چھٹی لے لی تھی، لیکن رابطہ اور کامل کو جانے بول دیا تھا۔ وہ لوگ جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر سلیمان صاحب نے بھی جانے کا کہا تو وہ لوگ اسکول آ گئے تھے۔ رابطہ کا من آج ایک دم ہی عجیب ہو رہا تھا۔ اس کو رہ رہ کر ثنا یاد آ رہی تھی اور اسے یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ لنچ بریک میں وہ لوگ کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ آج کامل بھی ان کے ساتھ تھا۔ کامل، کامران، فضا اور رابطہ ساتھ بیٹھے تھے۔ رابطہ نے ثنا کے بارے میں فضا اور کامران کو بھی بتا دیا تھا۔ کامران نے جب یہ بات سنی تو اس کے دماغ میں ایک دم ہی کچھ کنیکٹ ہوا تھا۔ وہ ثنا کو جانتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ اسے کل دیکھا تھا جب رابطہ چھٹی کے وقت اس کے ساتھ جا رہی تھی، اور پھر ایک دم ہی کچھ کھٹکا تھا۔ وہ ایک دم سے چیئر سے اٹھ گیا۔ فضا، رابطہ اور کامل نے بھی اسے دیکھا۔ میں ابھی آتا ہوں، بولتے ہوئے کامران تیزی سے نکل گیا۔ فضا کو عجیب سا شک ہوا تھا۔ وہ بھی بیگ اٹھاتے اس کے پیچھے چل دی تھی، اور پھر وہ ایک کلاس میں پہنچا جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اوہ اچھا جی، تو نے اس کے ساتھ؟ ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کچھ بول ہی رہا تھا جب کامران نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دور دھکا دیا اور سامنے کھڑے لڑکے کو اپنے سامنے کرتے ہوئے گھورنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ کامران نے غصے میں اس کا کالر پکڑا اور اس کے منہ پر ایک مکہ مار دیا۔ کیوں، تیری کیا لگتی ہے وہ؟ بھائی چل کوئی نہ، تجھے بھی ایک دو ڈوس دلوا دوں گا اسے، خوش ہو جا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے کامران کے کندھے تھپکتے ہوئے کہا تو کامران کا غصہ اب طیش میں بدل گیا تھا، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک مکہ اس کے منہ پر مارتا چلا گیا۔ وہ اسے تب تک مار رہا تھا جب تک وہ نیچے نہ گر گیا۔ فضا پیچھے کھڑے سب دیکھ چکی تھی۔ اب وہ آگے آئی اور اس نے کامران کو ان لڑکوں سے الگ کیا تھا۔ رابطہ اور کامل بھی یہاں آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ٹیچرز بھی یہیں موجود ہو گئے تھے، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کامران نے اسے کیوں مارا ہوگا۔ سب نے بس یہ دیکھا کہ کامران نے اس لڑکے کو مار مار کر اس کے منہ کی دشا بنا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رابطہ، فضا اور کامل ایڈمن آفس کے باہر کھڑے تھے۔ اندر اس لڑکے کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے اور ساتھ میں کامران کو بھی کھڑا کیا گیا تھا۔ کامران کی یہاں سے کوئی نہیں تھا کہ سب لوگ واپس یو ایس اے جا چکے تھے۔ آپ نے اسے اس طرح سے کیوں مارا؟ ایڈمن آفس کے پرنسپل نے کامران سے سوال کیا تو وہ اور بھڑک گیا۔ ایسے ہی ماروں گا، جان سے مار دوں گا اگر آئندہ کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا یہ یا پھر کوئی اور۔ فضا اور رابطہ کو اس کی ساری آواز باہر تک آ رہی تھی۔ دیکھیے یہ اسکول ہے، یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں۔ آپ یہ میٹر یہاں آ کر ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آفس پرنسپل نے کہا تو کامران کو اس کی بات کچھ اچھی نہ لگی تھی۔ اگر یہاں آپ کی لڑکی ہوتی تب بھی کیا آپ یہی کہتی میم؟ کامران نے انہیں ان کی بات کا پہلو دکھایا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ وہ اب ایک دم ہی خاموش ہوئی تھی، لیکن سلیم کے پیرنٹس کافی بھڑکے ہوئے تھے۔ پرنسپل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا بولے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ دیکھیے کس طرح مارا ہے ہمارے بچے کو اس لڑکے نے، اوپر سے کیسے بدتمیزی کر رہا ہے یہاں کھڑا ہو کر۔ سلیم کی امی بولی تو کامران نے انہیں غصے بھری نظروں سے گھورا اور بولا، اسے آپ بدتمیزی کہہ رہی ہیں؟ لائک سیریسلی؟ اور جو آپ کے بیٹے نے اس معصوم سی بچی کے ساتھ کیا اس کا کیا؟ اسے آپ کیا نام دینا چاہیں گی؟ کامران نے اب سلیم سے اس کا بیگ چھین لیا اور اس میں سے اس کا فون ڈھونڈ کر نکالا۔ اس نے فون کھول کر دیکھا تو جیسے اس نے سوچا تھا، اس میں ثنا کی کچھ عجیب سی فوٹوز تھیں، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ کامران نے اپنی آنکھیں جھٹ سے بند کر لیں۔ انہیں وہ پرنسپل کے سامنے کر کے انہیں دکھایا تو ان کی بھی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ اب پولیس کو آپ بلائیں گی یا میں بلاؤں؟ کامران نے ان سب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو فضا نے آگے آ کر کہا، میں لگاتی ہوں کال۔ بولتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر پر کال ملا دی۔ فضا نے اپنے ابا کو بھی بلا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس سلیم کو لے گئی تھی۔ سلیم کا فون کامران نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے رابطہ اور فضا کو دیکھا، پھر کامل کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔
وہ ولی سے ملنے جا رہا تھا۔ کامل پیچھے بیٹھا تھا اور کامران بائک چلا رہا تھا۔ ولی ثنا کو لے کر قصبے کے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلا لیا تھا۔ ولی کو باہر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ وہ باہر کوریڈور میں ہی ٹہل رہا تھا۔ ثنا ڈاکٹر کے پاس کی چیئر پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا، پھر بولی، آپ کو کسی نے پریشان کیا تھا؟ ثنا بہت گھبرا گئی۔ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اسے ایک دم ہی سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ واش روم میں گئی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی تو سلیم ترنت ہی اندر آ گیا تھا اور جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ وہ اس میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ ثنا نے یہ بخوبی دیکھا تھا۔ اسے عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ ثنا سنو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا، اس نے عجیب سی آواز میں کہا تھا۔ ثنا نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ثنا کے قریب آیا اور ایک ویڈیو اسے دکھانے لگا جس میں ثنا اپنی اسکرٹ اتار رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے سلیم کو دیکھا۔ وہ عجیب سی شکل میں مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ یہ کوئی اور بھی دیکھے تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، سلیم نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے کے حصے میں لے آیا۔ ثنا اس کی اس حرکت سے بے حد ڈر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ سلیم نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، کل صبح تم اسکول آؤ گی تو کلاس میں جانے کے بجائے باہر ہی میرا انتظار کرو گی، پھر ہم ساتھ میں گھومنے چلیں گے۔ بولتے ہوئے اس نے اس کے گالوں پر انگلی پھیری تھی۔ ثنا کو عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ اس کا دل گھبرا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ بات کس کو بتائے۔ اور پھر اگلے دن وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ رابطہ کے ساتھ تھی، اس لیے اسے اندر کلاس میں جانا پڑا تھا، جبکہ سلیم سائڈ میں کھڑا ہو کر ہاتھ مسل کر رہ گیا تھا۔ لیکن سلیم نے پھر بھی اپنی منمانی کی تھی۔ اسے اسکول کے ہی ایک کارنر میں لے جا کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ اسے کس کرنا چاہا تھا، لیکن ثنا نے اسے دھکا دے کر گرا دیا تھا۔ وہ اس جگہ سے بھاگ گئی تھی۔ گھر جا کر وہ رات میں خوب روئی تھی اور اگلے دن جب اس کا سلیم سے سامنا ہوا تو اس نے اسے بری طرح ڈرایا تھا کہ وہ اگر کل اس کے ساتھ نہیں گئی تو وہ اس ویڈیو کو سب کو دکھا دے گا، پھر اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اور پھر اس دن جب وہ گھر میں رو رہی تھی تو رابطہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ ان چیزوں سے کچھ دن سے ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ اس کا دماغ میں صرف اور صرف ڈر تھا۔ گھر میں بتایا تو سب اسی کو پاگل بولیں گے کیونکہ وہ لڑکی ہے، باہر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اکیلے اس پریشانی کو جھیلتے ہوئے تھک رہی تھی۔ اور اس دن وہ ایسا بکھری تھی جب ولی اور رابطہ نے اسے سمیٹا تھا۔ ثنا ساری بات یاد کر کے پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ روتے روتے پھر سے اسی ڈر میں مبتلا ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ ایک دم سے بڑبڑانے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے سہلایا۔ ساتھ ساتھ ولی کو بھی آواز لگائی تو وہ اندر آ گیا۔ اس نے آتے ہی ثنا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بھائی مجھے گھر لے چلیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے سب کہہ رہی تھی۔ ولی نے ڈاکٹر کو دیکھا تو انہوں نے بھی ابھی کے لیے اسے گھر لے جانے کا کہا۔ ولی بھی اب ثنا کو لے کر روم سے باہر آیا۔ وہ باہر آیا تو کامران اور کامل وہیں کھڑے تھے۔ ولی مجھے تم سے بات کرنی ہے، اٹس ارجنٹ، کامران بولا تو ولی نے اسے دیکھا اور بولا، ابھی مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بولتے ہوئے ولی ثنا کو لے کر نکل گیا۔ یا اللہ، ایک تو اس لڑکے کا ایٹیٹیوڈ، کامران نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشان سے لہجے میں خود سے کہا۔ کامران بھائی ہم حویلی چلتے ہیں، کامل نے اسے کہا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ حویلی میں ولی نے ثنا کو سلا دیا تھا۔ رابطہ اس کے پاس ہی موجود تھی۔ ولی اب اپنے کمرے میں چینج کرنے آیا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ کامران نے کھٹ سے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ کامران نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کر دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ولی نے غصے میں اٹھتے ہوئے کہا۔